آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ بڑا بزرگ آدمی تھا، جریج نام تھا، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ماں نے اس کو کہا یا جریج، بیٹے کہاں ہو؟ پھر اس نے کہا امی الہی امی و صلاتی، خدایا میں نماز میں ہوں اور ماں بلا رہی ہے۔ پھر اس نے کہا یا بنی جریج، اے میرے بیٹے جریج آپ کہاں ہیں؟ دیکھا کہ یہ قریب میں کھڑا ہے اور اس کو تکلیف بہت زیادہ تھی، تو اس نے کہا خدایا یہ بے ادب بیٹا ہے، مرنے سے پہلے کسی خراب عورت کے ساتھ اس کا منہ کالا کرا دے۔ بعض مائیں بڑی زوراور ہوتی ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں جار اللہ کشاف والا کہ میں نے ایک پرندہ پکڑا تھا، ماں نے مجھے کہا اس کو تم نے دھاگا ڈالا ہے، یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، اڑ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ بچہ تھا، عقل نہیں تھی، کہا وہ پرندہ اڑ گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو کہا ماں نے مجھے کہا تیری بھی ایسی ٹانگ ٹوٹے جیسے پرندے کی۔ کہ وہی ہوا، کعبے کے راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، ماں کی بد دعا لگ گئی۔ ایک چرواہے سے بر گئی اور اس غریب صوفی صاحب پہ الزام لگایا کہ اس نے خانقاہ سے اتر کر کے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، تو لوگ ایسے لوگوں پہ جلدی حملہ ہوتے، آ کے مارا پیٹا، جگڑی وگڑی اس کے توڑ دی۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک عورت نے بچے دیا ہے اور وہ آپ کا نام لیتی ہے۔ تو جریج نے کہا میں نے تو کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی۔ کہا اب تو آپ کہیں گے لیکن آپ نے حمل تو اس کا کرایا ہے۔ اس نے کہا وہ عورت کہاں ہے اور بچہ کہاں ہے؟ وہ وہاں بیٹھی ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے جو 3-4 دن پہلے ہوا ہے۔ جریج نے کہا اگر یہ بچہ کہے اور اپنا باپ بتا دے پھر؟ لوگوں نے کہا وہ کیسے بولے گا؟ کہا میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے اور میں پاک صاف ہوں تو اس معصوم بچے کو بولنے دے۔ وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا وہ جو دوسرے جنگل میں چرواہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جھونپڑی آپ کی سونے کی بنانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کا پیر ہوتا تو کہتا ہاں میرے بیٹے کے لیے بنا لے، لیکن وہ سچا پیر تھا، اس نے کہا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں، جن خس و خاشاک اور لکڑیوں سے اور کانٹوں سے پہلے بنی تھی اس طرح بنا کے دے دو۔ اب دیکھیں یہ کرامت والا اتنا ہے، یعنی ولی ہے، بزرگ ہے، مقدس ہے کہ اس کے ایک ادنا اشارے پر معصوم بچہ بول پڑا۔ جب یہ واقعہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے تو آپ نے فرمایا جریج میں سب چیزیں تھی مگر فقہ کی کمی تھی۔ لو کان جریج فقیہا، کاش کہ وہ فقہ جانتے۔ تو فقہ والے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کب توڑنی ہے، نماز ہے جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ ہے جب قضا ہو کب ادا ہو۔ اور ماں جو اتنی تکلیف میں اور اتنے رنج میں تڑپ رہی تھی تو نماز توڑ کے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بوجہ فقہ نہ سمجھنے کے، جیسے ہم یہاں مسئلے بیان کرتے ہیں ایک آدمی پلر کے پیچھے جا کے لمبی لمبی نیت باندھتا ہے، کاش کہ اس میں عقل ہوتی اور دینی سمجھ ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ یہ مجلس پھر نہیں ہوگی اور نفلوں کی رات تو پوری موجود ہے۔ یہ کون سی کتاب میں کہ آپ عشاء سے متصل نفل پڑھیں؟ آپ جتنی دیر سے پڑھیں گے اجر